كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبقت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. حالات سامنے ہیں، انتشار ہے، پراگندگی ہے، ہر روز ہر گھر بٹ رہا ہے ایسے ماحول میں، جبکہ انسانی خون بہہ رہا ہے، کدورت بڑھ رہی ہے، بغض و عناد بڑھ رہا ہے. اب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ ہمارے ہاتھ کے بس کی بات نہیں ہے کہ معاشرہ سمجھ سکے. اللہ اپنے ولی کو بھیجے تاکہ جلد سے جلد دنیا میں عدل و عدالت قائم ہو سکے. ان کے ظہور کے لیے دعا بہترین مجرب ہے. خدا انشاءاللہ ہم کو توفیق دے، اس حکومت کے قابل ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا زندگی وہ ہے جو اسلام کہتا ہے جس کو حیات طیبہ، ایسی زندگی جس کے بعد کفر و شرک و نفاق کے لیے پریشان کن مرحلہ. اللہ ہمارے لیے خدا ایسے ایمان کا منازل کو طے کرے
کہ ہم ایسی زندگی بسر کریں کہ دنیا ہم سے پریشان رہے، منافق ہم سے پریشان رہے، کافر ہم سے پریشان رہے۔ عزیزان گرامی والذین ہاجروا، جو ان لوگوں نے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، ان پر ظلم ہوا اس لیے ہجرت کی۔ جس طرح سے ہم لوگ باہر نکلے اپنے وطن سے اس لیے کہ ہم پر ظلم ہوا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ایسے لوگوں کو ہم لوگ جو ہیں دنیا میں بہت زیادہ اجر عنایت کریں گے، بہت زیادہ ان کو فائدہ دیں گے، بہت زیادہ ان کو بینیفٹ ہوگا، اور آخرت کا فائدہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، سب سے بڑا ہے، اس کا ادراک بھی انسان نہیں کر سکتا۔ وما ادراک، ادراک اس کا پرسپیکشن بھی انسان، پرسپیکٹیو بھی انسان نہیں کر سکتا کہ آخرت کیا ہے، وہ آخرت کے اجر کیا ہے۔ مگر دنیا میں بھی اللہ ان کو حسنہ دے گا، ان کو نیکیاں دے گا، ان کو فائدہ دے گا، ان کا ہجرت کرنا فائدہ مند ہوگا۔ ان تمام باتوں کو اس کے لیے جو علم رکھتا ہے۔ کل ہم نے ہجرت شہویہ سے ہجرت لذت اخرویہ کی طرف گفتگو کی تھی۔ اس میں چند جملے ایڈ کر کے آج پھر نئی ہجرت کی گفتگو کریے۔ ان میں جو ایڈ کرنے کی چیز یہ ہے، انسان لباس پہن کر خوش ہوتا ہے، اچھا لباس پہننا بھی چاہیے۔ اسلام کہتا ہے کہ اچھا لباس پہنو، پاک صاف لباس پہنو، پاک صاف رہو، خوشبو لگاؤ، گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھو، آئینے کے سامنے دیکھو کس طرح سے نکل رہے ہیں۔ یہ اسلام نے ہمیں تاکید کی ہے، بلکہ مغربی دنیا نہانا نہیں جانتی تھی۔ اسلام میں 14 سال پہلے 150 سنت غسل ہے سال میں، ایک سال میں۔ تو اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ تو شہوات انسان کی، کبھی لباس کی شہوت ہوتی ہے، ایک جوڑا، 2 جوڑا، 3 جوڑا، 4 جوڑے۔ خصوصاً ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ان کے پاس کبھی ہیئرس ان کی ختم ہوتی نہیں، ہر مرتبہ نیا جوڑا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ یہ شہوت ہے، یہ شہوت ہے، اس کی معنی انسان میں یہ خواہش ہے کہ لباس ہونا چاہیے۔ اسی طرح کھانے کی شہوت، غذا کی شہوت، اس کو اگر لذت اخرویہ میں بدلیں تو امکان ہے کہ شہوت ہماری اور باثواب شہوت ہوگی۔ دوسرے دن شہزادی کے شادی کے دوسرے دن سرکار آتے ہیں، فاطمہ کیا ہو گیا؟ کل ہی میں نے نیا جوڑا دیا تھا تم کو، جو لباس دیا تھا کل دیا تھا، آج کیا ہو گیا؟ پرانا جوڑا پہنی ہو۔ شہزادی نے کہا کہ بابا ایک سائلہ سوال کر رہی تھی لباس کا، تو شہزادی کے پاس 2 جوڑے، ایک پرانا جوڑا، ایک شادی کا جوڑا ہے۔ انسان جو ہے اپنا نیا جوڑا کبھی کسی کو دیتا نہیں ہے۔ شہزادی نے کہا، قرآن ہی کہتا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، نیکی تک نہیں پہنچ پاؤ گے اس وقت تک جو چیز تمہیں پسند ہے وہ دے ڈالو۔ چونکہ مجھے پسند تھی میں نے وہ دے دیا۔ یہ کون سی لذت ہے؟ پہننے کی لذت الگ ہے، پہنا دینے کی لذت الگ ہے۔ پہننے کی لذت چند منٹ کی ہے، پہنانے کی لذت ہمیشہ کی ہے۔ اسی طرح سے انسان خود کھا لے، چند لمحے کی لذت ہے، کھلانے کی لذت وہ ہمیشہ کی ہے۔ یہ کہتے ہیں لذت اخرویہ۔ انسان اس دنیوی مادی ہجرت کرے، مادی لذتوں سے اخروی لذتوں کی طرف توجہ دے گا تو پھر یہ مادی دنیا کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام اپنی زندگی میں ایسی زندگی بسر کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نارمل، ایک ماڈریشن، ایک وسط زندگی، ایسی زندگی جس میں کوئی لیوش تصور ہی نہیں ہوتا۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والا آج ہم جس ہجرت کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہجرت علمی ہے، جہل سے علم کی طرف ہجرت۔ سورہ نساء قرآن کا 4تھا سورہ ہے، اس کی 100 آیت نمبر ہے۔ مَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ
ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. من يخرج، جس نے گھر کو چھوڑا، کیوں چھوڑا اس نے؟ ہم لوگ جو چھوڑے ہیں حالات خراب، ہر ایک کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے، مگر عموماً جو ہجرت کی گئی ہے پاکستان سے، میں ہندوستان سے ہجرت کر کے کینیڈا گیا ہوں، میری ہجرت کا سلیقہ الگ ہے، ہر ایک کی الگ الگ چیزیں ہیں. انسان جب ہجرت کرتا ہے کوئی نہیں کوئی وجہ ہوتی، ورنہ گھر کو چھوڑ کے کوئی جانا نہیں چاہتا. من یخرج من بیتہ، جو نکلے گا اپنے گھر سے باہر، اس کی مہاجرن، حالت ہجرت اس کی کس کی طرف ہو؟ اللہ اور رسول کی طرف. تو مہاجرن الی اللہ و الی رسول، یہ مہاجرن الی اللہ کیا ہے؟ بحث ہے قرآن. اسی لیے جو ہے جب کبھی ایسی بحث چھڑتا ہے آپ کو سوالات ذہن میں بہت سے آتے چلے جاتے ہیں، ان کی جوابات تلاش کرنا علمی ماحول پیدا کرتا ہے. اسی لیے قرآن کے ساتھ اہل بیت ہے. اگر سوالات آ رہے ہیں، ابھر رہے ہیں، تو جواب دینے والے کون ہیں؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے سرکار نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یہ قرآن ہے، یہ مفسرین قرآن ہے. صلوات پڑھیے محمد جو گھر سے ہجرت کرے اللہ کی طرف، یہ کون سی ہجرت ہے؟ ان میں سے یہ ہجرت ہے کہ انسان اگر ہجرت کر رہا ہے علم کے حصول کے لیے، وہ علم بھی کون سا علم ہے؟ بحث ہے علم کے سلسلے میں، علم کا حاصل کرنا واجب ہے. کون سا علم حاصل کرنا واجب ہے؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. یہ کون سا علم ہے؟ اس سلسلے میں بھی بہت بحثیں کی گئی ہیں، اور آج کی دنیا میں دو طرح کا علم بتایا جا رہا ہے، ایک سیکولر اور ایک ریلیجس. سیکولر تعلیم کے معنی سائنس کا پڑھنا، میتھمیٹک کا پڑھنا، انسان کوئی سی اے بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، یہ دنیاوی علم ہے. اور دینی علم کیا ہے؟ دینی علم یہ ہے کہ کوئی عالم بنے، قم جائے، نجب جائے اور روحانی تعلیم حاصل کرے، عالم بنے. یہ دینی علم ہے. آیا حقیقت میں صحیح تعریف ہے یہ؟ شہید مطاری کہتے ہیں نہ، تعریف صحیح نہیں ہے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر بننا بھی دینی ہو سکتا ہے، انجینئر بننا بھی دینی ہو سکتا ہے، اور سی اے کا تعلیم حاصل کرنا بھی دینی ہو سکتا ہے، اور قوم جانے والا بھی ممکن ہے دنیاوی ہو سکتا ہے. کیسے؟ اگر کوئی ڈاکٹر یہ نیت کرے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، انسانوں کی خدمت کروں گا اللہ کی قربت کے لیے، تو اس کی تعلیم حاصل کرنا فرض بھی ہے، اور وہ علم دینی علم ہے. وہ ڈاکٹر بن رہا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ انسانوں کی خدمت، انسانوں کی بھلائی. چونکہ انسانوں کی بھلائی قربت ہے کہ الہی کے لیے کر رہا ہے، حالانکہ وہ ڈاکٹر بن رہا ہے مگر دینی علم ہے. اگر کوئی قوم کو جائے، میں علم حاصل کروں گا، لوگ میرا احترام کریں گے، ہاتھوں کو بوسہ دیں گے، میری چپل اٹھائیں گے، اور مجھے پیسہ بھی ملے گا، مجھے شہرت بھی ملے گی، تو یہ ہو گیا دنیاوی علم. تو معلوم قوم میں رہتے ہوئے بھی دنیاوی حاصل کر رہا ہے انسان، اور یہاں میلبورن میں آسٹریلیا میں رہتے ہوئے بھی اگر وہ نیت کو ٹھیک کر لیا تو وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے. کیسے؟ اگر اس کا مقصد ہدف مہاجرن الی اللہ ہے، اگر وہ حاصل کر رہا ہے کوئی بھی علم کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے، اہل بیت کی خوشنودی کے لیے، اس کا علم دینی علم ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی اگر انسان صرف نیتوں کے بدلنے کی وجہ سے ثواب کو بہت زیادہ دوبالا کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد مثلا شرعی احکام خمسہ، انسان
انسان جو بھی عمل کرتا ہے 5 میں سے 1 عمل ہے اس کا، یا وہ عمل اس کا واجب ہے، یا عمل اس کا حرام ہے، یا اس کا عمل مستحب سنت جس کو کہتے ہیں، یا مکروہ ہے یا مباح ہے۔ 5 میں سے 1 احکام خمس کہتے ہیں اس کو۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے ان 5 میں سے 1 ہے، یا وہ عمل اس کا واجب عمل ہے، یا وہ عمل اس کا حرام عمل ہے، یا وہ عمل اس کا سنت عمل ہے، یا وہ عمل اس کا مکروہ عمل ہے، یا وہ عمل اس کا مباح عمل ہے۔ مباح کے معنی جو نہ واجب ہے، نہ جو سنت ہے، نہ مکروہ ہے، اس کو کہتے ہیں مباحات۔ کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا ان کو کہتے ہیں مباحات، جس میں ثواب کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ مجلس میں ہم آئیں، مجلس میں آنا واجب ہے، سنت ہے، حرام ہے استغفر اللہ، مکروہ ہے یا مباح ہے؟ کیا ہے مجلس میں آنا؟ جی ہاں، سیف سائڈ جو ہے سنت ہے، مجلس میں آنا سنت ہے۔ لیکن دیکھیے گھر سے نکلتے ہوئے اگر نیت کیے مولانا باقری کچھ پڑھ رہے ہیں، ذرا سا تھوڑا سا علم ملے گا، علم حاصل کر لے کے جانا ہے، تو وہی آنے والا وہ واجب کی نیت ہو گئی اس کی۔ ایک آیا مجلس میں شریک ہو جانا ہے، مومنین سے ملاقات ہو گئی، سنت ہو گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایک آیا آؤں گا یہاں پر تھوڑا 2 لوگوں سے گپے بازی ہوگی، غیبت کروں گا، استغفر اللہ، آنے والا آئے گا مگر وہ ثواب وہ لے نہیں سکے گا۔ 5 آدمی یہاں آئے ہیں، 5 الگ الگ ثواب لے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیتیں الگ ہیں۔ سمجھ میں آئی نا؟ جیسے جیسی نیت ہوگی ویسے ویسے برکت ہوگی۔ نیت کو ٹھیک کرنا، اسی لیے کل امرئ ما نویٰ، انسان کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کی نیت ہے۔ نیت کو جیسے جیسے بہتر کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے چیز آپ کی واضح تر اور لطف اندوز تر، بہت زیادہ مزیدار تر ہو جاتی ہے۔ اب سوال ہے کھانا کھانا سنت ہے یا واجب ہے؟ بتائیے۔ مباح ہے، کھانا کھانا مباح ہے، نہیں کھایا کچھ بھی بات نہیں کھانا مباحات کہتے ہیں، سونا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا۔ لیکن ہمارے پاس ایسے علماء گزرے ہیں کہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو واجب کی نیت سے بیٹھتے ہیں۔ کیسے بھائی؟ میں کھانا کھا رہا ہوں واجب کھا رہا ہوں، کیوں بھی کیسے واجب کھانا؟ ایک ہے واجب، ایک ہے مقدمہ واجب۔ میرے ساتھ اچھی طرح سمجھیے ماشاءاللہ جی۔ محمد والے بیت محمد بلند صلوات اللہ مثلا نماز واجب ہے، نماز واجب ہے، وضو واجب ہے؟ نہیں، نماز کے لیے واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی وضو کرنا چاہ رہا ہے ہمیشہ جب بھی، بہت سے لوگ ہیں خدا توفیق دے کہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، اچھی چیز ہے کہ گناہ سے بچنا ہے تو ہمیشہ باوضو رہے۔ آیا اس وضو سے نماز پڑھ سکتا؟ نماز کبھی 2 گھنٹے پہلے وضو کیا تھا، نماز کا وقت آیا، پڑھ سکتا نماز؟ یہاں پڑھ سکتا ہے، تجدید وضو کرے کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس وضو سے جو 2 گھنٹے پہلے اس نے وضو کیا ہے اس سے نماز ہو سکتی ہے؟ کہاں ہو سکتی ہے، کوئی شرعی اشکال نہیں ہے۔ نماز واجب ہے، وضو واجب نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے واجب ہو جاتا ہے وضو۔ کیوں؟ مقدمہ واجب ہو جاتا ہے، تو وضو کیا ہو گیا؟ مقدمہ ہو گیا نماز کا، چونکہ نماز کا مقدمہ ہے اس لیے واجب ہے۔ تو دسترخوان پہ بیٹھ کر یہ نیت کرو مالک یہ 2 لقمے نہیں کھاؤں گا تو مجھ میں اتنی طاقت نہیں آئے گی کہ تیری واجب عبادت ادا کر سکوں، تو یہ کھانا ہو جائے گا مقدمہ عبادت، تو خود کھانا واجب ہو جائے گا۔ جو واجب کے نیت سے کھائے گا تو زیادہ کیا ٹکا رہے گا، وہ اتنا ہی کھائے گا جتنا واجب کھانا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہجرت اللہ کی طرف، رسول کی طرف۔ من یخرج، سورہ نساء 100 آیت نمبر، من یخرج، جو گھر سے نکلے، مہاجرن، اس کے نکلنے کی حالت یہ ہے کہ کس طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف جا رہا ہے اور رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ حقیقت میں جا رہا ہے؟ نہیں جا رہا ہے، ایک ہی گھر میں ہے، گھر سے بھی نہیں نکلا باہر،
لیکن اس کی نیت جو ہے اللہ کی خوشنودی ہے. کمانے میں بھی اللہ، جیسے روزانہ کمانے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ جا رہے نا بھائی. کتنا ثواب ہے معلوم ہے کمانے کا. القاد لعیالے کالمجاہد فی سبیل اللہ. بیوی بچوں کے لیے روٹی کے کمانے کے لیے نکلنے والا ایسا ہی ہے جیسے میدان جنگ میں مجاہد جا رہا ہے. اتنا ثواب ہے کمانا. لیکن یہی کمانے کو اگر میں مقدمہ واجب بنا لوں تو اس کا ثواب اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اگر یہ مقدمہ واجب بناؤ تو مجھے احتیاط سے دیکھنا پڑے گا جو کما رہا ہوں حلال کما رہا ہوں یا نہیں کما رہا ہوں. سر بات پڑھیں مولا کی حکومت کا زمانہ تھا، خلافت ظاہری کا زمانہ تھا. مولا کوفے میں جا رہے تھے، کوئی چیز لینی تھی مسجد کوفہ سے. اونٹ کا مہار ایک آدمی کے ہاتھ میں دیا، میں اندر جا رہا ہوں جی، اندر سے کچھ لاؤں گا، تم ذرا سا پکڑے رہو یہاں پر. وہ گیا باہر، مولا کے ہاتھ میں دیا مہار اونٹ کی. مولا اندر گئے چیز لینے کے لیے. آتے ہوئے مولا نے 2 درہم ہاتھ میں رکھے تھے اس کو ٹپ دینے کے لیے. اس سے کام جو لیے ہیں اس کو کچھ دینا چاہیے. 2 درہم اس کو دینے کے لیے رکھے تھے. جب آئے واپس وہ شخص عرب کیا کیا، مہار کو کھول کے مہاری لے کے چلا گیا. اونٹ وہیں کا وہیں تھا. گویا اونٹ کہہ رہا تھا مولا آپ حکم دیتے کافی ہے، کسی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انسان چلا گیا، مہار کو وہ رسی کو لے کے چلا گیا. مولا نے دوسرے انسان کو بولا دیکھو بازار میں یہ آدمی ہے جو بیچ رہا ہے مہار کو 2 درہم میں بیچے گا. اسی 2 درہم میں پکارے گا. جا کے دیکھو بازار میں پکار رہا تھا کون خریدے گا کون خریدے گا. کتنے میں؟ 2 میں. 2 دے دیا، لے لیے. جب وہ لایا مہار کو، مولا نے فرمایا انسان بے صبر پن میں حلال روزی کو حرام بنا دیتا ہے. روٹی اس کی حلال تھی، مولا لا کے دینے والے تھے. اگر میرا رزق ہے تو مجھے ملے گا، جلدی کیوں کروں بھائی، میں جلدی کر کے حرام کیوں کر لوں. تو مہاجرن الی اللہ جو رہے گا وہ کبھی جلدی نہیں کرے گا، ہر مرتبہ حلال روزی کی تلاش میں رہے گا. یہی مولا کی حکومت کا زمانہ. ایک سلوات پڑھے محمد والا یہی مولا کی حکومت کا زمانہ ہے. مولا دوپہر سے پہلے، اس کو ایسا ٹائم ہے جب کہ بزنس چل رہا تھا کوفے کے بازار میں، لوگ دے رہے تھے، خرید رہے تھے، لے رہے تھے. فل جس کو کہتے ہیں پیک سیزن آف بزنس، بہت بہترین بزنس ہو رہا تھا. درمیان بازار جا کر کے مولا چیخ کے رونے لگے بہت بلند آواز. ایک تو خلیفہ وقت مولا امیر المومنین درمیان بازار روئیں تو سب پریشان ہو گئے. لوگ بزنس چھوڑ کر کے مولا کی چاروں طرف جمع ہو گئے. مولا خیریت ہے، ٹھیک ہے کہ آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ مولا نے جملہ تاریخی فرمایا، الفقہ ثم التجارہ. پہلے شریعت کے احکام سیکھو پھر تجارت کرو. اس لیے کہ اسلام میں کمانا کمال نہیں ہے، حلال کمانا کما لینا بہت آسان ہے. کسی طرح سب یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں، بعض ایسے بزنس ہیں اوور نائٹ آپ بس کامیاب بزنس کر سکتے ہیں، مگر حرام بزنس ہے نہیں کر سکتے ہم. تو حلال کمانا تو یہ مہاجرن الی اللہ جو قرآن کہہ رہا ہے، من یخرج من بیتہ، جو گھر سے باہر نکلے اس کی ہجرت کون سی ہجرت ہے؟ اس کی اللہ کی طرف ہجرت ہے، رسول کی طرف ہجرت ہے. فقد وقع اجرہ ثم یدرکہ الموت. جیسی باہر نکلا خدا نخواستہ کسی کو موت آ گئی، یہ نیت کر کے گیا، اس نے یہ نیت کیا تھا کہ میں اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، رسول اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. جیسے یہ قدم آگے بڑھایا اس کی موت واقع ہو گئی. جیسی واقع ہوئی اللہ کہتا ہے اس کا اجر کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں اس کا اجر کتنا بلند ہے. خدا کہہ رہا ہے اس کا اجر اللہ کے ہاتھ میں ہے. مہاجرت الی اللہ. ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جو آنا تھا آگے آئندہ جنریشنز کو بہت اہمیت کے ساتھ ان کے پرورش میں کام کرنا ہے.
ان کی تعلیم میں کام کرنا ہے، ان کے تعلیم پروسیس میں آپ کو مہاجرن الی اللہ بننا ہے۔ اگر تعلیمی پروسیس میں نہیں بنیں گے تو ممکن ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تھوڑا بہت سا جذبہ ہے، وہ جذبہ بھی برباد ہو رہا ہے کہ دنیا میں آ کر کے دنیا سے حالات سے ہم لوگ اتنے خلفشار میں آ چکے ہیں کہ چند دنوں میں ہم لوگ اپنی حقیقت کو بھلا چکے ہیں۔ نئی نسل جو آئے گی کتنی مسلمان رہے گی، کتنے مومن رہیں گے، اللہ کی بنا ہے، ہم کو پتا۔ مجھے تو بہت ڈر ہے، میں بہت ڈرتا ہوں، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، آئی ایم ویری فیئرفل، مجھے بہت ڈر ہے نیکسٹ جنریشن، سیکنڈ تھرڈ جنریشن آیا مومن رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہمیں بلائے ہیں، بلانے کی اجازت جو دیے ہیں، یہ لوگ ہوشیار ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آزاد ہے بھائی، تم یہاں پر مجلسیں کرو، نمازیں پڑھو، مسجد رکھو، سب کچھ ہے، ان کو اتنا اطمینان ہے، یہ تھوڑا سا جراثیم لایا ہے دین کی، چند دن رہے گا، دین رہے گا، پہلی نسل آئے گی، دوسری نسل آئے گی، تیسری جو ہے ہمیں مل جائے گی، ان کو پورا یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس یقین کو ہمارے یقین سے کب بدل سکتے ہیں؟ جب ہم سمجھیں کہ جو ہم یہاں آئے ہیں آگ میں آ چکے ہیں، اس آگ میں ہمیں ابراہیم بن کے نکلنے کے لیے توحید کے درس کو حاصل کرنا۔ صلوات پڑھیے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھیے اچھی طرح سے۔ اگر ہم لوگ تھوڑا سا آرڈر کریں، ورنہ بہت ڈینجرس ہے، ہمارا موومنٹ بڑا ڈینجرس ہے۔ آئندہ میں بحث کروں گا، 4 دن باقی ہیں، جہاں مہاجرت ہجرت کی اقسام میں ایک شخص ہجرت کر رہا ہے مسلم کنٹری سے مسلم کنٹری کی طرف، کافر کنٹری سے کافر کنٹری کی طرف، مسلم کنٹری سے کافر کنٹری کی طرف، کافر کنٹری سے مسلم کنٹری کی طرف۔ یہ 4 قسم کی مہاجرت ہے، چلا آئندہ بحث ہوگی۔ لیکن ہم جو آئے ہیں، ہم آئے مسلمان کنٹری سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ والذین ہاجروا من بعد ما ظلموا، ہم نے ہجرت کی اس لیے کہ پر ظلم ہوا، ہمارا ہجرت کرنا فریضہ تھا، ہم کو نکلنا پڑا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہم تم کو بہت زیادہ اجر دیں گے اگر تمہاری ہجرت جو ہے سوا اللہ کی طرف ہو اور رسول کی طرف ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اقبال کہتا ہے جس کا عمل ہو بے غرض، ہمارا عمل کائے کے لیے ہونا چاہیے، کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، کوئی نیت نہیں، خدا نہ خاصا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، دل میں یہ وہ ڈالر کی چکر کی مجلس ہو رہی ہے تو کچھ ثواب وواب نہیں مل رہا ہے۔ جس کا عمل ہو بے غرض، میں نماز پڑھ رہا ہوں، جنت ملے گی، بٹیر ملے گی، تیتر ملیں گے، سوا صحیح ہے، نماز غلط نہیں ہے، ایک جہنم کے ڈر سے پڑھ رہا ہوں، اگر نہیں پڑھوں گا تو جہنم میں چلے جاؤں گا، صحیح ہے، نماز میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اصل عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ ذات پروردگار کو لائق عبادت سمجھے، پھر اس کے لیے اخلاصاً عمل کرے۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کے سینے پہ چڑھے ہوئے تھے، جی سینے پہ تھے۔ معلوم عمر ابن عبدود بہت قوی ہیکل، بہت زیادہ مشہور تھا، جوان مرد، اتنا جوان مرد تھا کہ اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا دیا۔ تو آپ اندازہ کریں کتنا اسٹرانگ انسان تھا۔ ایسے جوائنٹ انسان کو مولا نے نیچے لٹایا تھا، سینے پہ سوار تھے، چاہتے تھے ذبح کرے، کیا کیا اس نے؟ گستاخی کی اس نے، معلوم ہے نا، اس نے گستاخی۔ مولا چھوڑ کر کے ٹہلنے لگے، 1 2 3، دور سے اصحاب نے دیکھا یہ کیا چکر ہے گئی کی، ایسے خطرناک رانگ اسٹریٹجی، مین وار کی اسٹریٹجی کے خلاف ہے، جی نہیں ہونا چاہیے ایسے موقع پر۔ اتنے بڑے پہلوان کو لٹانے کے بعد چھوڑ کے ٹہلنا تو خطرناک بات ہے۔
ارے بھائی تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جس نے پہلی مرتبہ لٹایا ہے دوسری مرتبہ لٹا دے گا جی، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ان کو پریشانی تھی پلٹ کر ہمارے پاس کا نہ آ جائے، یہ بلا ہماری طرف نہ آ جائے۔ مولا سے پوچھا کسی نے، یا علی رانگ اسٹریٹجی، غلط کام کیا آپ نے، اتنے بڑے پہلوان کو لٹا کے چھوڑ کے آ گئے۔ مولا نے فرمایا جنگ کر رہا تھا فی سبیل اللہ اور اس نے گستاخی کی تو غصہ آ گیا، میں نہیں چاہتا تھا غصہ بیچ میں فی سبیل اللہ کے بیچ میں آ جائے، پہلے میں نے غصے کو ٹھنڈا کیا، ذبح بھی کیا تو اللہ کے لیے جنگ کیا۔ تب یہ اخلاص کو دیکھ کر رسول اللہ نے کیا فرمایا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادی الثقلین، کائنات کی عبادت ایک طرف، علی کی ضرورت۔ نعرہ حیدری! تو کون سی چیز ہے؟ اخلاص۔ کوشش کریں ہم لوگ ان بچوں کو سنبھالیں، ان بچوں کے فیوچر کو دیکھیں۔ یہ جو ہم لوگوں کی ہجرت ہے، ہجرت الی اللہ و ہجرت الی رسول بنانے کی کوشش کریں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ خود جانیں دین کیا ہے، دین کے احکامات کیا ہیں۔ بغضوں کو نکالیے، قدرتوں کو نکالیے، اپنے انانیت کو نکالیے، اپنے عجب کو نکالیے، اپنے حسد کو نکالیے، اپنے بغل کو نکالیے۔ سب بیکار چیزیں ہیں، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ ہماری شہرت کیا ہے؟ ہماری کمیونٹی کتنی ہے؟ خیال کیجیے تمام چیزیں ذات پروردگار کے لیے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوشش کریں، اتحاد کی کوشش کریں اسی نیت سے۔ ہم کو کوئی غرض نہیں ہے کوئی مقام کا حاصل کرنا نہیں ہے، ہم کو غرض ہے دین کے اصولوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر دین کے اصولوں کو حاصل کرنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھنا نہیں ہے۔ مولا علی کی زندگی جب دیکھتے ہیں، 25 سال مولا کی حیات، اتنی خطرناک زمانہ ہے تین خلافت کے زمانے میں، اتنا خطرناک زمانہ ہے۔ مولا فرماتا ہے فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَضَاء وَفِي الْحَلْقِ شَجَاء، میں نے یہ 25 سال کیسے صبر کیا؟ میرے آنکھ میں تیر تھا، میرے گلے میں ہڈی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آنکھ میں تھوڑا سا تنکا آ جاتا ہے، جب تک نہیں نکلا سکون نہیں ہوتا۔ گلے میں تھوڑا سا کوئی کانٹا آ جائے، جب تک نہیں نکلا انسان چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ مولا فرمایا 25 سال، مگر اس کے مقابل میں دشمن یہ کہہ رہا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایسے بٹر اینیمی کے سامنے مولا کیسا برتاؤ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مولا کی نگاہ میں یہ لوگ نہیں ہیں، اسلام ہے۔ تو اسلام اگر ہے تو مہاجرین الی، مثال دیتا ہوں بہت اچھی طرح سمجھے، صلوات پڑھی محمد سنا ہے آپ نے، صرف اس واقعے کو میں جو پوائنٹ کی طرف لے جا رہا ہوں اس کو سمجھیے آپ۔ بچے کو لائے، بیٹے کے ایک لڑکے کو لائے، 2 ماؤں نے کلیم کیا کہ میرا بیٹا ہے، سنا ہے نا؟ سب نے کہا ہر ایک ماں کہہ رہی میرا بیٹا، دوسرا کہہ رہی بیٹی۔ مولانا نے فیصلہ کیسا کیا اس کا فیصلہ ہے سائیکولوجیکل فیصلہ۔ مولانا نے کہا کمر تلوار لاؤ۔ جو حقیقی ماں تھی پریشان ہو گئی، کیا کریں گے؟ دونوں پر کلیم کر رہے، دونوں کو آدھا حصہ دے دیں گے، کاٹو آدھا دے دو۔ کیا مولا کاٹنا چاہتے تھے؟ دیکھنا چاہتے تھے اصل ماں کون ہے۔ اصل ماں کیا ہوگی؟ وہ اپنے بچے کو کبھی ذبح ہونے نہیں دے گی، دشمن کے گود میں ہی رہے کیوں نہیں لیکن زندہ رہے۔ سمجھ میں آئے گی؟ محمد و اہل بیت محمد صلوات اس میں یہ میری چوتھی مجلس ہے، یہ بھی اسی لیے صلوات پڑھی محمد نفسیاتی فیصلہ کیا، اگر حقیقی ماں ہوگی وہ کبھی ذبح ہونے نہیں دے گی، دشمن کے ہاتھ میں رہے مگر زندہ رہے، یہی ہوگا۔ مولا علی بھی یہی کہہ رہے ہیں، اسلام مولا کے لیے اتنا اہم ہے جیسے بچہ ہے، جیسے اولاد ہے۔ یہ ذبح نہ ہو، دشمن کے ہاتھ میں رہے مگر زندہ رہے۔
گول ہدف مولا امیر المومنین کا یہی تھا کہ چنانچہ 25 سال اگر ایسا نہ ہوتا تو مدینے ہی میں اسلام برباد ہو جاتا تھا، وہیں پر خانہ جنگی، وہیں پر اسلام کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ اور مولا امیر المومنین نے حکمت عملی سے وہ تمام پینفل گزرے۔ کیوں گزرے یہ سب؟ مہاجرت اللہ۔ تو مہاجرت اللہ کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک علم کی مہاجرت، ہم لوگ جو آئے ہیں ہمارے بچے انشاءاللہ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اچھا تعلیم حاصل کرنے دیجیے، یہ پروسیس میں خصوصاً میری مائیں ہیں، وہ لوگ ان کی بہت ذمہ داری ہے، مرد زیادہ کام کرتا، محنت کرتا، باہر کرتا، لیکن ماں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان بچوں کی تربیت میں لگے رہیں، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے انڈیا کے ڈرامے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، یہ چلتا چلا جا رہا ہے، اس کے نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ کے بچے ہو جائیں گے، مسلمانوں مومنین کے بچے نہیں رہیں گے۔ اس پہ کام کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو محنت کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تو فیوچر جنریشن کی طرف توجہ کرنا ہے۔ یہ ہجرت اگر ہم لوگوں نے ذرا سی غلطی کی تو ہجرت اللہ نہیں ہوگی، الی الشیطان ہو جائے گی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اگر ہماری ہجرت اللہ ہے تو ہم کو فیوچر کے لیے کام کرنا ہے، مستقبل کے لیے کام کرنا ہے۔ کیسے کام کرنا ہے؟ انہیں تعلیم، ہمارے بچوں کو توحید و علم کی تعلیم دینی ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں۔ ہماری مجلسیں 12 مجلسیں آن لائن موجود ہیں تربیت اولاد کی، خصوصاً میری مائیں بیٹیاں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ دیکھیں، اور کتاب بھی پاکستان میں کئی مرتبہ چھپ چکی ہے، تربیت اولاد آن لائن یہ مجلسیں موجود ہیں۔ اس میں میں نے تفصیل سے بحث کی ہے، ابتدا سے لے کر کب سے تربیت شروع ہوتی ہے انتہا تک۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم لوگ فیوچر میں اگر ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے آسٹریلیا میں ہم رہیں گے تو ہمارے لیے فیوچر کے لیے پلان بنانا لازمی ہے کہ ایسا پلان بنائیں جس کے بعد ہمارے بچے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ اگر گمراہ ہوں گے تو یہ ہمارے لیے روز قیامت بہت بڑا جواب دینا ہوگا۔ احادیث میں ہے کہ بعض لوگوں کے نامہ اعمال میں، روایت میں روز قیامت جب نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں جائیں گے تو دیکھیے کہ مالک یہ عمل تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ میرے نامہ اعمال میں کیوں ہے؟ I didn't do this، میں نے نہیں کیا۔ تو یہ کیا پاکستانی فائلنگ سسٹم ہے، انڈین فائلنگ سسٹم ہے، ادھر کی فائل ادھر، ادھر کی فائل ادھر، یہ چکر کیا ہے پروردگار؟ یہاں بھی یہ چکر چل رہی ہے، میں نے یہ عمل نہیں کیا، میرے نامہ اعمال میں کیوں ہے؟ اللہ کہے گا تیری بیٹی نے کیا، تیرے بیٹے نے کیا۔ 21 سال سے پہلے جو عمل لڑکے لڑکی بیٹیاں اولاد غلط کرے گی، نامہ اعمال میں باپ باپ کی چلا جائے گا۔ تو کتنی اہمیت ہے اولاد کی تربیت، کتنی اہمیت۔ اگر اس کو واجبات نہ بتائیں، محرمات نہ بتائیں، دین نہ بتائیں اور اپنے ہی دنیا میں مگن رہیں۔ اسی لیے میں نے آج وہاں بتایا تھا پنجتن سوسائٹی میں کہ آئندہ سب مل کر، ہر کمیونٹی، اردو بولنے والے، پشتو بولنے والے، ہزارہ قوم اور عراقی، سب مل کر واجب ہے یہاں پر اسکول کا بنانا۔ وہ اسکول بنا جو فیوچر میں ہمارا اسکول دینی اسکول کے ساتھ ایسا اخلاقی اسکول ہو کہ دنیا والے مثال پیش کریں، ہاں بھائی باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں۔ اوجب ہے علم، یعنی آپ کے پاس اسکول ہونا واجب ہے، ضرور اوجب ہے، بلکہ اور زیادہ تاکید ہے کہ اسکول ہو۔ کس کا اسکول ہو؟ برادران اہل سنت کے 19 اسکول ہیں، معلوم ہے کتنے؟ 19 اسکول ہیں صرف آپ کے میلبورن میں۔ اور جبکہ یہاں کی گورنمنٹ، آسٹریلین گورنمنٹ، میلبورن کی گورنمنٹ بھی ہیلپ کرتی ہے اس سلسلے میں۔ ہمارا اسکول ہی نہیں ہے، ہمارے بچے بھیج رہے ہیں ان کے اسکول میں، وہاں پر کیا سوائے سلفیزم وہابیزم کے کچھ پڑھاتے ہی نہیں، بلکہ بعض بچے انہی کی طرح نماز پڑھتے ہیں، انہی کی طرح اس لیے تقیہ کر کے آ جاتے ہیں۔ تو پھر آئندہ ان کا کیا ہوگا؟ اگر خدا نخواستہ ان کو صحیح رہنمائی نہیں ہوئی تو وہ بچے کیا ہو جائیں گے؟ بچے چلے جائیں گے یہاں سے۔ تو لازمی ہے کہ ہم لوگ ہجرت علمی، جہل سے علم کی طرف۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، قرآن شروع ہوا ہے کہاں سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا، قرآن سے کہاں سے شروع ہوا؟ اقرا، پڑھ 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 پڑھ، اقرا کے معنی پڑھ. تو اسلام شروع ہوتا ہے پڑھنے سے، ختم ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اگر پڑھو گے تو کامل ہوگے. سروات پڑھے محمد بہت گڑ گڑاتا ہوں. مالک ہم جو آ گئے ہیں ٹھیک ہے، میں ہندوستان سے آیا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ بھی اچھی نہیں کی چیز ہے. مہاجرت جو کیا ہوں میں صحیح ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آئندہ نسل میری دیندار رہے گی، مومن رہے گی یا نہیں رہے گی. اگر نہیں رہے گی تو میرا خسرت دنیا والآخرہ، نہ ہی دنیا ملی نہ ہی آخرت. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو تھوڑی سی محنت کرنا چاہیے، اور نہ آنا بھی کمال نہیں ہے. یہاں آئیں، یہاں آ کر کے ماحول کے بندے بننا بنے، ماحول کو بدلے. وہ کون کر سکتا ہے؟ اگر مہاجرت اللہ ہوگی. ماحول کیا کرنا مولانا؟ بچے ماحول کے، بچے ماحول کے، بچے ماحول کے. ارے بھائی ہم سمجھے تھے آپ کے بچے ہیں، یہ ماحول کے بچے کیسے ہو گئے؟ آپ ماحول کے حوالے کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنے بچے بنائیے، کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے. اسی لیے وہ جو نماز میں یہ دعا کو پڑھا کیجیے، اللہم اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میری آنے والی ذریت کو بھی بنا. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ہم لوگوں کو کل کی خبر نہیں، حضرت ابراہیم آئندہ پوری آنے والی نسلوں کی خبر ہے. ان کو کہہ رہے ہیں دعا کریں مالک آئندہ پوری نسلیں میری نماز کو قائم کرنے والے ہونا چاہیے. یہ دعا ہے، ہمیں کل کی خبر نہیں، کل میرے بچے کیا ہونے والے ہمیں پتہ نہیں ہے. دعا کریں. اس کے ساتھ یہ بھی دعا کریں ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. قل رسول اللہ کو حکم آ رہا ہے، رسول اللہ کہیے ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. حتیٰ یہ واقعات کربلا میں بھی روز بروز کوشش کریں ایک ایسا گوشہ لے کے جائیں جس سے کربلا کو ایک دوسرے رنگ سے بھی دیکھا جائے. علمی ماحول کا معجزہ بھی قرآن کا معجزہ، اسی طرح سے کربلا بھی ایک اعجاز ہے، علمی اعجاز. ایسا اعجاز کہ دنیا میں پیرالل نہیں ہے. کیسے امام حسین نے آرگنائز کیا تھا کربلا کو کہ سب بھول جا سکتے ہیں لیکن کربلا کو کوئی بھلا نہیں سکتا. غدیر کب ہوئی تھی؟ 18 ذیلحج کو. 18 ذیلحج سے 18 محرم 1 مہینہ، 18 محرم سے 28 صفر 2 مہینے، 28 صفر سے 18 سے 28 صفر 10 دن. 70 دن کے بعد سرکار اس دنیا سے چلے گئے. 70 دن میں 1.25 لاکھ کا مجمع پورے غدیر کو بھلا دیا. کتنے دنوں میں؟ صرف 70 دنوں میں. مولا نے کہا، امام حسین نے کہا مجھے مجمع نہیں چاہیے جو چند دنوں میں بھلا دے، میں 72 کو لے جاؤں گا، ایسا کارنامہ دوں گا جو کبھی نہ بھلایا جائے. یہ ہجرت ہے، یہ مولا امام حسین کی پلاننگ ہے. ایسی پلاننگ کہ پھر سب کچھ بھول جائیں مگر کربلا کو نہ بھلائے جائیں. اسی لیے ٹرائبل سسٹم میں امام نے حبیب کو کیوں خط لکھ کے بلایا، زہیر کو کیوں روک کر کے بلایا، مسلم ابن اسرا سجاد کو کیوں بلایا، الگ الگ ٹرائب سے اشخاص کو کیوں بلایا؟ اس پہ بھی بحث ہونا چاہیے، اس کی بھی ریسرچ ہونا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام نے پوری پلاننگ ایسی کی تھی کہ سارے عربین پیننسولا میں کربلا کی خبر ہر گھر تک پہنچے، ہر گھر میں درد ہو کربلا کا، سمجھے کہ کربلا کتنی اہم ہے. اس رخ سے ہمارے تمام دین کی باتوں کو سمجھیں گے. فیوچر انشاءاللہ ہمارا برائٹ ہے، ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امیدوار رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم لوگ ایسے بن جائیں امام جب تشریف لائیں گے تو میلبورن میں ان کا استقبال کر سکیں. سروات پڑھیں.
زہیرقین کا قافلہ بھی نکلا تھا، بیٹلین کا سردار تھا، 1000 اس کی فوج تھی۔ ایک ایسا موقع آیا کہ امام حسین کے خیام بھی، خیمے بھی، اور ادھر زہیر کے۔ مولا نے اپنا ایمیسری پیامبر ایک آدمی کو بھیجا، زہیر کو بولا۔ زہیر اتنا ریسپیکٹ کرتا تھا، اس میں معلوم ہے کہ اس کے پاس یہ کیفیت موجود تھی، مولا کا ریسپیکٹ تھا، اس کی عزت احترام اس کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مولا امام حسین کے پاس ایک آدمی گیا بلانے کے لیے۔ جب بلایا، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، پیغمبر ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ پورے سمجھ گئے، وہ زہیر سمجھ گئے کوئی بات ہے، خاص بات ہے۔ یہ راوی جو ہوتے ہیں، جس کو آج کل کی زبان میں رپورٹر، راوی کے معنی رپورٹر، وہ کہتا ہے کہ جب وہ زہیر نکلے تو چہرہ مشوش تھا، پریشان تھا، اور اسی حالت میں نے دیکھا مولا کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ اندر کیا گفتگو ہوئی مجھے معلوم نہیں ہے، میں باہر انتظار کر رہا تھا۔ دیکھا جب باہر نکلے زہیر تو چہرہ چاند کی طرح کھلا ہوا تھا، ایسے جیسے نکلے جیسے ابر کو ہٹا کے چاند نکلا ہے۔ گویا انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ اپنے خیمے میں گئے، بیوی سے کہا دیکھو بھائی وہ آل محمد ہے، وہ بڑا گھرانہ ہے، ان کی دنیا ریسپیکٹ کرے گی، عزت کرے گی، ان کا احترام کرے گی۔ تم کو کون پہچانتا؟ کوئی نہیں پہچانتا۔ اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا وہاں پر اور تمہاری کہیں خدا نخواستہ گرفتاری ہو تو کیا ہوگا؟ اسی لیے میں تم کو آزاد کر رہا ہوں، جاؤ واپس کوفی چلے جاؤ۔ وہ بیوی کو کوفہ بھیج دیتا ہے۔ 11 محرم یہ لٹا ہوا قافلہ صلی اللہ علیہ یا کوفے میں بھگدڑ مچی، آوازیں بلند ہوئی۔ زہیر کی زوجہ نے غلام سے کہا جاؤ دیکھو پوچھو کیا ہو رہا ہے، کیا گڑبڑ ہے۔ غلام واپس آیا، بیوی قیامت ہو گئی۔ کیا قیامت ہو گئی؟ مولا حسین کی شہادت ہو گئی۔ زہیر کی زوجہ بیٹھ کر رونے لگی، دیر تک کریا کی۔ اس کے بعد نہ جانے ذہن میں کیا آیا، اندر سے صندوق سے کفن نکال کے لائی اور لا کر کے غلام کے حوالے کیا۔ دیکھو بھائی وہ نواسے رسول تھے، فاطمہ کے لاڈلے تھے، علی کے لخت جگر تھے، ان کو دنیا نے غسل دیا ہوگا، کفن پہنایا ہوگا، ان کو دفن کیا ہوگا۔ میرے شوہر کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ جاؤ کربلا میں جاؤ، اس کو غسل دو، کفن پہنا۔ جب وہ واپس آ جاؤ تو تم کو میں آزاد کر دوں گی۔ اتنا کام ہے تمہارا، جاب اتنا صرف یہ ہے کہ جانا ہے۔ ایک جملہ میں کہوں، ہر وارث کی یہی تمنا ہوتی ہے، جو بھی زندہ رہتے ٹھیک ہے، مرنے والے مر گئے، روتے ضرور ہے، لیکن پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ ان کا غسل ہو جائے، ان کا کفن ہو جائے۔ غلام جاتا ہے، حساب لگاتی ہیں زہیر کی زوجہ اتنی دیر جانے کے لیے، اتنی دیر آنے کے لیے، اتنی دیر اتنا کام کے لیے، ابھی حساب لگا ہی رہی تھی کہ ابھی پہنچنے والے ہیں۔ دق الباب بھی دوڑی بھی گئی دروازے پر، دروازے کو کھولا، آیا غلام، اگر کفن واپس لایا، پوچھا کیا ہو گیا؟ میں نے تجھے کہا تھا غسل دے دے، میں نے کہا تھا کفن پہنا دے، تو نے غسل نہیں دیا، تو نے کفن نہیں پہنا، بھی نہیں کر سکا میں نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ جبکہ میرا حکم تھا، میں تیری مالکہ ہوں، تجھ کو میں نے حکم دیا تھا، بھی نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا مجھے یہ پتا، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کبھی بھی۔ میں وہاں دیکھا نبی کا نواز بے گورو کربلا کی ریت پر، میں جب نبی کے نوازے کو بے کفن دیکھا، بس حضور ہر بیٹا یہی چاہتا، باپ مرنے کے بعد روتا ضرور ہے، لیکن دل میں یہ خواہش ہوتی کہ غسل ہو جائے، کفن ہو جائے۔ سید سجاد بھی تو کسی کا
سواری میرے بھائی کے پامال لاش کے قریب پہنچی. سید سجاد کو میں نے دیکھا آدم کو باندھے ہوئے بڑی غربت سے دیکھ رہا تھا, بڑی غربت سے دیکھ رہا تھا. میں نے محسوس کیا اب اس کی روح پرواز کر جائے گی, یہ مر جائے گا. میں نے اپنے آپ کو گرایا, سینے سے لگایا, بیٹا گھبراؤ نہیں, میں نے بابا سے سنا ہے یہاں زائر آئیں گے, یہاں قبریں بنیں گی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سید سجاد نے کہا بھوپی اماں, جس کا بیٹا زندہ ہو باپ کو اس عالم میں چھوڑ کر چلے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك وأنا خبر أهلك لكم من السلام وبدل ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارا ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. مالک جو جوان امتحان دے رہے ہیں ان کی کامیابی عنایت فرما. پروردگارا ہمارے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو, دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر. مظلومین کی مدد فرما. مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت دور فرما. جو گودیاں خالی انہیں پور کر دے. جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. مالک انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. اس انقلاب کو انقلاب مہدی سے ملا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. ماتم حسین.